یہ کہانی اس دور کی ہے جب دنیا میں آج کی طرح شور شرابہ نہیں تھا، نہ بجلی، نہ گالیاں، نہ بلند عمارتیں۔ زندگی سادہ تھی مگر امتحان بڑے۔ یہ صدیوں پہلے کا زمانہ تھا جب لوگ وعدے کو زندگی سمجھتے تھے اور امانت کو ایمان۔ اس زمانے میں ایک شہر تھا جو اپنی گہما گہمی، بازاروں کی رونق اور قافلوں کی چہل پہل کے لیے مشہور تھا۔ اسی شہر میں حسن نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ حسن ایک یتیم لڑکا تھا۔ اس کے والد کا انتقال تب ہوا جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کی ماں نے بڑی محنت اور صبر کے ساتھ اسے پالا۔ غربت کے باوجود اس نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا کہ بیٹا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کا حق نہ کھانا اور ہمیشہ امانت دار رہنا۔ حسن نے یہ باتیں دل میں بسا لے۔ وہ دن رات محنت کرتا، لوگوں کا سامان دھوتا، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی بازار میں، مگر جو بھی کرتا ایمانداری سے کرتا۔ شہر کے لوگ اسے جانتے تھے، کہتے تھے یہ لڑکا غریب ضرور ہے مگر اس کا ایمان مالدار ہے۔ اسی شہر میں ایک رئیس رہتا تھا۔ رئیس کا نام ظہیر تھا۔ ظہیر کے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ سونے کے ٹھیر، چاندی کے خزانے، خادم، غلام، نوکر، سب کچھ تھا، مگر دولت کے باوجود وہ پریشان رہتا تھا کیونکہ وہ لوگوں پر بھروسہ نہیں کر پاتا تھا۔ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک دن ظہیر کے پاس ایک بہت قیمتی خزانہ آیا، ایک تھیلی جس میں سونے کے سکے اور نایاب جواہرات تھے۔ یہ خزانہ اسے ایک اور رئیس نے امانت کے طور پر دیا تھا۔ ظہیر سوچ میں پڑ گیا، یہ خزانہ کہاں رکھوں، کس پر بھروسہ کروں؟ اسی دوران اس کی نظر حسن پر پڑی۔ وہ سوچنے لگا، یہ لڑکا ایماندار ہے، پورے شہر میں اس کی زبان سب کی تعریف کرتی ہے۔ ظہیر نے اپنے خادم کو بھیجا کہ حسن کو میرے پاس لاؤ۔ حسن حیران تھا، رئیس نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مگر وہ گیا۔ ظہیر نے اسے دیکھا اور کہا، حسن، تمہیں میں ایک کام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کام مشکل بھی ہے اور ذمہ داری والا بھی۔ میرے پاس ایک امانت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے پاس رہے۔ حسن نے حیرانی سے کہا، امانت میرے پاس؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اپنی حفاظت کا سامان بھی نہیں۔ ظہیر نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، یہ تھیلی لے جاؤ، اسے سنبھال کر رکھو۔ یاد رکھو، یہ خزانہ قیمتی ہے، اگر یہ کھو گیا تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ حسن کے دل میں خوف آیا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا اعتماد بھی۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ امانت محفوظ رہے گی۔ ظہیر نے اسے تھیلی دی اور حسن اپنے گھر واپس آ گیا۔ تھیلی کھولی، اندر سونے کے ٹھیر، چمکتے جواہرات، ایسی چیزیں جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، یہ تیری آزمائش ہے، میرا ایمان مضبوط رکھنا۔ دن گزرتے گئے۔ غربت نے حسن کو گھیر رکھا تھا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ماں بیمار، دوائی کے پیسے نہیں۔ ہر روز وہ تھیلی دیکھتا اور دل کہتا، صرف ایک سکہ لے لو، ماں کی دوا آ جائے گی۔ کون جانے گا، مگر اگلے لمحے ضمیر چیخ اٹھتا، یہ امانت ہے، اگر تم نے دھوکہ دیا تو ایمان کو دو گے۔ راتیں گزرتی گئی، شیطان کے وسوسے بڑھتے گئے۔ کبھی کہتا، کون دیکھ رہا ہے؟ کبھی کہتا، تمہاری ماں مر جائے گی اگر دوا نہ ملی۔ مگر حسن نے ہر بار کہا، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا ایمان کسی سونے کے سکے سے بڑا ہے۔ ایک دن شہر میں خبر پھیلی، رئیس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، وہ زخمی ہو گیا ہے۔ حسن گھبرا گیا۔ اس نے سوچا، اگر رئیس مر گیا تو یہ خزانہ کس کا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ خزانہ حسن نے چھپا لیا۔ اسی وقت دو لوگ حسن کے پاس آئے اور بولے، حسن، رئیس مر گیا ہے، وہ خزانہ تمہارے پاس تھا، اب وہ ہمارا ہے۔ حسن کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا رئیس زندہ ہے یا مردہ، یہ امانت اس کی ہے اور میں اسے واپس کروں گا۔ رات کے اندھیرے میں حسن نے تھیلی اٹھائی، اونٹ پر سوار ہوا اور طوفانی صحرا کی طرف نکل گیا۔ تیز ہوا ریت کا طوفان اور وہ اکیلا، مگر اس کے دل میں صرف ایک بات تھی،
ये अमानत वापस करनी है, चाहे जान चली जाए। हसन रईस के खेमे तक पहुंचा। रईस जख्मी मगर जिंदा था। हसन ने थैली इसके हाथ में दी और कहा, ये रही आपकी अमानत, मैंने इसे छुआ भी नहीं। रईस की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हसन, तुमने मेरी उम्मीदों को सच कर दिखाया। तुमने साबित किया कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ईमान को दौलत से बड़ा समझते हैं। रईस ने हसन को गले लगाया और कहा, यह खजाना अब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने जो किया वो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। हसन ने कहा, नहीं रईस जी, मैं ये खजाना नहीं लूँगा, ये मेरा इम्तिहान था और अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। रईस ने कहा, अगर तुमने ये खजाना ना लिया तो मेरा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं जो लालच के बावजूद ईमानदारी पर कायम रहते हैं। आखिरकार हसन ने खजाना कबूल नहीं किया, मगर रईस ने इसे जिंदगी भर के लिए इज्जत, रोजगार और अपने खानदान का हिस्सा बना लिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अमानत, सच्चाई और सब्र ये दुनिया के सबसे कीमती खजाने हैं। दौलत के लालच में पड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होते, मगर जो लोग ईमान पर कायम रहते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करता है।